دیکھیں رپورٹ جو ہے وہ اس کو کئی مختلف طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں. پاکستان کے اندر کیا کرپشن ہے؟ بالکل ہے. کیا کرپشن کے سدباب کے لیے جو پاکستان کی قوم دیکھنا چاہتی ہے، جو بڑے بڑے چور ہیں، کیا ان کو سزائیں مل رہی ہیں؟ نہیں مل رہی. تو پرسپشن کرپشن کی حقیقت بھی ہے اور کرپشن کی پرسپشن بھی ہے اور اس کی ٹھوس وجوہات ہیں. باقی جو ٹیکنیکل اگر آپ بات کریں گے تو اس میں سب سے زیادہ چینج جو آیا ہے وہ ڈیموکریٹک ویریٹیز جو انسٹیٹیوشن ہے، اب وہ اپنا ڈیٹا نہ ڈسکلوز کرتے ہیں تو ہمیں نہیں پتا کہ وہ کہاں سے آیا. لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ پچھلے 2 سال 3 سال سے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کسی کے بڑے لیڈر کے چپڑاسی کے پاس سے اربوں روپے نکل جاتے ہیں، کسی فلودے اور پاپڑ والے کے پاس سے اربوں روپے نکل جاتے ہیں، لیکن سزائیں کسی کو نہیں ہوتی. تو اس ماحول کے اندر ظاہر ہے لوگوں کے اندر ایک فیلنگ ہے کہ جی کرپشن بے تحاشا ہے ملک کے اندر، اور فرسٹریشن بھی ہے کہ کوئی سزائیں جو ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی. ورنہ عمران خان کا جو بدترین جو ناقد ہے وہ بھی کوئی یہ تو نہیں سمجھتا کہ عمران خان کوئی کرپشن کر رہا ہے یا وہ کرپشن الاؤ کرتا ہے. وہ تو ظاہر سوال سے باہر ہے. ٹھیک ہے، ہارون صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر آپ کوئی سوال کرنا چاہیں گے اسد عمر صاحب سے؟ بس سوال تو بنیادی طور پہ یہی ہے کہ بھائی پھر اس کا سدباب کس طرح سے ممکن ہے، اور اس رپورٹ کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ یہ کس طرح لکھی جاتی ہے، کون لوگ لکھتے ہیں، کن اداروں نے زیادہ یعنی اعتراضات کیے ہیں اس پر. یہ اچانک ہے کرپشن بڑی تو نہیں ہے، بہرحال یہ تو ظاہر ہے کہ کرپشن تو موجود ہے مگر بڑی تو نہیں ہے. بڑی نہیں ہے اور سینئر لیول ہائر لیول کے اوپر تو نہیں ہے. اس کے ڈیموکریٹک ویریٹیز کی رپورٹ کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو اس میں ہائر لیول کرپشن کو تو وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ کم ہوئی ہے. لیکن اس میں ایک سے زیادہ صرف وہ نام اس کا کرپشن انڈیکس ہے ہارون صاحب، لیکن اس کے اندر صرف وہ کرپشن کو نہیں میجر کر رہے. وہ ایک جو ایلیمنٹ ایک اور جو پاکستان کے خلاف انہوں نے استعمال کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آزادی صحافت ختم ہو گئی اور یہ قدغن لگا دی گئی عدلیہ کے اوپر، عدلیہ آزاد نہیں. اور یہ آپ کو پتا ہے کہ پچھلے 2 سال سے 3 سال سے ایک باقاعدہ مہم چلائی جا رہی ہے. اس کے پیچھے انٹرنیشنل جو لوگ بھی موجود ہیں، وہ انڈیا والے جو چلاتے رہے کیمپین وہ تو بری طریقے سے ایکسپوز ہو چکی ہے ان کے جو سوشل میڈیا کا جو سارا اسکینڈل تھا. تو باقاعدہ ایک تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان جو ہے اس میں نہ کوئی آزادی اظہار بچا ہے اور نہ یہاں کی عدلیہ آزاد ہے، جو ظاہر حقیقت سے قریب بھی نہیں ہے. تو اس میں نام تو اوپر کرپشن انڈیکس ہے لیکن بہت سارے مختلف چیزیں یہاں پہ آئی ہیں جس کو مل کے مجموعہ بنا کے انہوں نے یہ نتیجہ نکالا ہے. ٹھیک ہے سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ پر تحفظات ہیں جو آپ بیان کر رہے ہیں، یا آپ کو اس ادارے کے مستند ہونے پر تحفظات ہیں؟ نہیں، مجھے جو سچی بات ہے کہ مجھے اس میں انٹرسٹ نہیں ہے کہ وہ ہمیں 24 پوائنٹ دے رہے ہیں یا 28 پوائنٹ دے رہے ہیں. ظاہر ہے وہ جب ڈیٹا تفصیل سے آ جائے گا اس کو دیکھ بھی لیا جائے گا. میں تو بحیثیت پاکستانی اور باقی پاکستان کی جو 22 کروڑ عوام ہے وہ دیکھنا چاہتی ہے اس ملک کے اندر کہ جو کرپشن کرے، جس کے شواہد سارے قوم کے سامنے آ جائیں، وہ کسی نتیجے پہ پہنچے، اس کو کچھ سزا ملے، کوئی عبرت کا نشان بنے، تاکہ پاکستان میں یہ دونوں ہاتھوں سے ملک کو لوٹا جاتا ہے وہ کمی آ سکے. اس کے اندر ظاہر ہے ایک حکومت کا رول ہے، ہمارا پروسیکیوشن کا رول ہے کیسز بنانے، لیکن وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ ہمارے نظام کے اندر، اور شاید درست یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس کا جو مین ادارہ ہے وہ ایسا نہ ہو جو حکومت کے کنٹرول میں ہو، تاکہ حکومت جو ہے وہ اپنے مخالفین کے خلاف نہ استعمال کر سکے. تو نیب ایک آزاد ادارہ ہے جس کا مین رول بنتا ہے بڑی یہ جتنی بھی کرپشن ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے. پھر کیسز جاتے ہیں وہ عدالتوں کے اندر جاتے ہیں. میرے خیال میں تو عدالت کو بھی شاید دیکھنا چاہیے اپنے جو پروسیجر ہیں، جو تاریخیں لگتی رہتی ہیں. اب وہ شہباز شریف کا کیس دیکھ لیں، آپ بلیک اینڈ وائٹ کیس ہے، چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں سے اربوں روپے نکلے میں، جواب آگے سے یہ مل رہا ہے کہ جی ہمیں تو نہیں پتا کہ کون ڈال کے چلا گیا. پھر وہ زیادہ سوال پوچھو تو وہ کہتے ہیں بچوں سے پوچھ لو، ہمیں کیا پتا، بچے کہتے ہیں والد سے پوچھ لو، اور کیس جو ہے وہ لٹکا ہوا ہے. یہ تو میری تو ریکویسٹ ہوگی عدالت سے کہ وہ بھی اپنے کوئی پروسیجرز وغیرہ کو دیکھے اور کوئی قوم کو نظر تو آئے، انصاف ہوتا ہوا تو نظر آئے. ٹھیک ہے، لیکن سر آپ لوگوں کے حوالے سے یا حکومت کے حوالے سے یہ بھی تاثر نہیں، لیکن آپ بھی تو کیس ٹھیک نہیں بنا سکے نا. دیکھیے نا 100 گواہ آپ نے اس میں دے دیے، 100 گواہ، اور 100 گواہ تو بھگتتے 5 6 7 8 سال لگ جائیں گے. وہ تو کیس بھی تو ٹھیک نہیں بنایا. نیب کو بھی آپ کو ہی ٹھیک کرنا تھا. اس کی جو کمیاں اور خامیاں تھی، یہ تربیت کی کمی تھی اور کام کرنے والوں کی کمی تھی، ایفیشنسی کو بڑھانا تھا. اسی طرح ایف آئی اے کو بھی تو آپ ہی کو ٹھیک کرنا تھا. عدالت میں تو آپ ظاہر مداخلت نہیں کر سکتے، لیکن باقی اداروں کو تو آپ نے بہتر بنانا تھا.
3 سال تک آپ کو چکمہ دیتے رہے اپنا شہزاد اکبر صاحب، اب آ کے آپ کو پتہ چلا کہ وہ چکمہ دے رہے ہیں۔ اچھا ہارون صاحب، اس میں بالکل اس میں تو کوئی شک نہیں کہ حکومت کا جو ہے اس کے اندر ایک کردار ہے اور ایک اہم کردار ہے، اور ادارے ایسے ہیں بھی جو حکومت کے کنٹرول میں ہیں، لیکن نیب والے ایشو پہ میں آپ سے معذرت کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا، کیونکہ اگر حکومت کی زیادہ مداخلت آپ کو نظر آئی نا نیب کے اندر، تو جو ان کی ساکھ ہے وہ بھی بالکل ختم ہو جائے گی۔ تو ان کو کوئی چاہیے، کوئی اختیارات کوئی مزید چاہیے، ان کو وسائل چاہیے کو کام کرنے کے لیے، تو حکومت ان کو ہیلپ کر سکتی ہے۔ باقی ہم نے چینج کرنے کی کوشش کی کہ نیب کے قانون کے اندر اس کو فوکس کیا جائے کہ جس طریقے سے آپ نے یہ، میرے خیال میں آپ کا درست یہ پوائنٹ ہے کہ 100 وٹنس والے کیس کی کیا ضرورت ہے، ہر کیس پروو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، 4 تو بڑے کیس پروو کرے نا، جو 7 8 10 وٹنس ہیں ان کو لائیں، وہ آپ کے درست بات ہے۔ اسی طریقے سے جو نیب نے بھی ہر قسم کی کرپشن پاکستان میں دیکھنی شروع کر دی ہے اور اس کی وجہ سے وہ چیزیں پھیل گئی ہیں، ان کو بھی دوبارہ ری فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ جو بڑے بڑے کیسز ہیں، جو سب سے اہم عہدوں پہ لوگ بیٹھتے ہیں، ان کو پہلے ایک سرے تک پہنچائیں، اور اس کے بعد جب بالکل وہاں پر اطمینان ہو جائے لوگوں کو کہ ہاں باقی انصاف ہوتا ہوا نظر آئے، تو پھر ضرور چھوٹے لوگوں کے پیچھے بھی جائیں۔ چلیے ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ لیکن میں مداخلت کی بات نہیں کر رہا، میں تو اس کی کیپیسٹی بڑھانے کی بات کر رہا ہوں، اس میں تو آپ ہیلپ کر سکتے ہیں نا۔ سر ہم بالکل حاضر ہیں، جیسے میں نے کہا کہ حکومت جو ہے وہ وسائل دے سکتی ہے، تو حکومت جو ہے اگر کوئی اختیارات میں کمی نظر آ رہی ہے نیب کو، وہ ہم سے رجوع کر سکتے ہیں، تو جو بھی ان کو سپورٹ چاہیے اس کے لیے تو ہم حاضر ہیں۔ اسی طریقے سے کورٹس کے لیے جو ہے، اگر کورٹس چاہتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے کوئی مدد کی جائے، کوئی ان کو سپورٹ کی ضرورت ہے، تو ہم حاضر ہیں اس کو سپورٹ کرنے کے لیے، لیکن مجموعی طور پہ چاہے آپ حکومت لے لیں، نیب لے لیں اور عدلیہ لے لیں، ریاست پوری پاکستان کی جو ہے وہ پاکستان کے عوام کو مطمئن کرنے میں اس وقت ناکام ہے کہ اس ملک میں انصاف ہو رہا ہے۔ بڑے بندے جو ہیں اس کے لیے اتوار کو بھی کھل کے کورٹ جو ہے وہ بیل دے دیتا ہے، اور ایک چھوٹی چوری کرنے والا جو ہے، ابھی آپ نے کیس دیکھا، اس کو بیل دینے سے انکار کر دیا گیا۔ لیکن اسد عمر صاحب پورا بار آپ صرف عدالتوں کے اوپر تو نہیں ڈال سکتے، اس پورے سسٹم کے اندر صرف عدالتوں کے حوالے سے تو نہیں ہم کہہ سکتے۔ نہیں، میں نے تو نہیں کہا صرف عدالتوں، میں نے تو حکومت کو شامل کیا اس کے، میں نے تو کہا کہ تینوں جو لوگ ہیں تینوں کو مل کر یہ کام کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ آپ کا۔ اسد عمر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ چلیے، اسد عمر صاحب نے اسحاق خاکوانی صاحب کے بعد اسد عمر ایک واحد شخص ہے جنہوں نے تسلیم کیا کہ کرپشن ہے، یہ وہ تسلیم کر رہے ہیں، مگر سزائیں نہیں ہوتی یہ بھی وہ تسلیم کر رہے ہیں، یعنی کہ اپنی غلطی بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ پروسیکیوشن کا عمل جتنا بھی ہے حکومت کے اندر وہ بڑا ویک ہے، کمزور قسم کے طریقے کا کیس آگے جو ہے وہ پریزنٹ کیا جاتا ہے، جس کے بعد عدالتیں اپنے حساب سے فیصلہ دیتی ہیں۔